قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے۔ وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد کے درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مصطفیٰ، امام الرسول، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات سامعین، اللہ مالک الانام کا بے حد احسان ہے کہ سرکار نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اسی طرح ہی اپنی توفیق کی اور اپنی رحمت کی اور اپنے فضل کی بارشیں ہمارے اوپر برساتا رہے اور ہمیں حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سامعین، قرآن مجید کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آسمان والا رب اعلان کرتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ انعامات تیار کیے ہیں۔ جس طرح دنیا میں بچہ فرسٹ آ جائے، بچہ پاس ہو جائے اچھے نمبروں میں تو اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہی آسمان والے رب نے بھی ایک نظام بنایا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، ان کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی تب وہ دور میں لگا رہتا ہے۔ آسمان والا رب ان کے ان اعمال کو دیکھتے ہوئے، ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے، آسمان والا رب ان کے لیے بھی انعام کے اعلان کرتا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، کہیں شراباً طہورا، کہیں دودھ کی نہر ہے، کہیں شراب کی نہر ہے، کہیں شہد کی نہر ہے، کہیں پانی کی نہر ہے، میٹھے پانی کی نہر ہے۔ آسمان والے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان سے یہ اعلان کروا کے ہم سب کو ایک لالچ دی، ایک طمع دیا کہ تم یہاں پہ بے مقصد زندگی لے کے نہیں آئے، فضول تمہیں نہیں پیدا کیا گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ نے تمہیں بیکار اور بے فضول پیدا کر دیا؟ نہیں، تمہارا دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد حیات کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، آسمان والے رب نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کی بندگی کرتے ہوئے اس رب کی عبادت میں اپنی پوری کی پوری زندگی گزار دیں۔ جب اس پوری کی پوری زندگی کو رب کی بندگی میں اور رب کی عبادت میں گزاریں گے تو انعام کے انعام ہم سب کے لیے ہو جائیں گے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، آسمان والے رب نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں۔ جب وہ جنت میں جائیں گے، جنت کے محلات میں تختوں پر ٹیکے لگا کے، تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، تو آسمان والا صرف ان کو صرف محل کے اندر داخل نہیں کرے گا، وہاں پہ ان کے مہمان نوازی بھی کی جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے غلمان فرشتے ان کے نوکر چاکر بنا کے آسمان والا ان کی انعامات کو مزید اجاگر کرے گا، اچھا کرے گا۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، یہ جنت میں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے بھوک لگے گی، کھانے کے لیے کچھ طلب کریں گے، ابھی ذہن میں سوچ رہے ہوں گے
فوراً سے وہ چیز حاصل کر دی جائے گی. جب یہ اس چیز کو کھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہمیں دی گئیں. اللہ کا حاکمین کہتے ہیں حالانکہ یہ وہ چیزیں نہیں ہوگی. وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَةً، یہ اس سے ملتی جلتی ضرور ہوگی لیکن نہ تو دنیا جیسا ذائقہ ہوگا نہ ہی دنیا جیسی بناوٹ ہوگی. آسمان والے رب نے جنت کے پھلوں میں ایک عجیب ہی مزہ رکھا ہے. دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو سب سے پہلے صحیح معنوں میں ایماندار بنائے، اس کے بعد ہمارے ساتھ کرتے ہوئے ہماری زندگی کا اختتام اسی پر ہو اور ہم اس رب کی اتنی خوبصورت جنت کے حقدار اور وارث بن جائیں. حضرات صرف میوے، باغات، پھل اور فرشتے نوکر چاکر صرف اتنا نہیں، آسمان والا رب وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ یہ اعلان کرتے ہیں کہ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں، صرف یہ انعام نہیں، اللہ نے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں. تمہیں جنت میں جاتے ہی بیویاں عطا کی جائیں گی، حوریں عطا کی جائیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ پاکیزہ بیویوں کا تجھے وارث بنا دیا جائے گا، مالک بنا دیا جائے گا، وہ تیرے ماتحت رہنے والی ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ دنیا ہے، اس میں غریب انسان بھی ہے، اس میں امیر انسان بھی ہے، خوشی میں رہنے والا انسان بھی ہے، غمی اور دکھوں میں زندگی گزارنے والا انسان بھی ہے. لیکن یاد رکھیے یہ دنیا ہمیشہ والی دنیا نہیں، ایک نہ ایک دن ہر انسان نے مرنا ہے، وہ امیر ہو یا غریب ہو، دکھی ہو یا سکھی ہو، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے خیر آباد کرنا ہے. لیکن رب نے جو انعام میں جنت عطا کرنی ہے وہ جنت اتنی عالی شان، اس میں ملنے والی بیویاں اتنی خوبصورت، اور پھر وہاں پہ ہمیشگی کے لیے تمہیں وہاں پہ ٹھہرا دیا جائے گا. یہ نہیں 1 مہینہ 10 دن یا 15 دن یا 4 مہینے یا سال اس کے بعد تمہیں کہا جائے نہیں نکل جاؤ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اب تم نے اس جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. جنت میں جانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کیے ہیں. اللہ اس کے ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات ہمارا کئی خطبات سے، کئی جمعوں سے، کئی خطبوں سے ہمارا اسی ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. کیونکہ جانا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا تو ہم نے جنت کی تیاری کرنی ہے. اور ہم جنت کی تیاریوں میں جو کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل بتائے تھے، کام بتائے تھے، اعمال بتائے تھے، وہ اعمال ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. تو جنت جانے کے لیے ہمیں یہ کام بھی کر لینا چاہیے. دیکھیں نا ایک بندہ محل تعمیر کرتا ہے، بڑا خوبصورت مکان بناتا ہے، اپنی پوری کسر نکال دیتا ہے، اپنا پورا شوق اس میں پورا کرتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ نہیں؟ کسی کے گھر گیا، چلتے پھرتے اس نے کسی اور کا گھر دیکھ لیا، کسی اور کی بلڈنگ دیکھ لی، کسی اور کا محل دیکھ لیا. ذہن میں خیال ہے یار میں نے اپنے گھر میں یہ چیز بنائی تھی ایسے، اگر ایسے ہو جاتی تو یہ اس سے کئی گنا خوبصورت ہو جانی تھی. تو ہم نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، لیکن جنت میں اللہ احکم الحاکمین نے لوگوں کے ایمان کے لیول کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے عمل صالح دیکھتے ہوئے ان کی جنت کے اللہ نے محلات بنائے ہیں، درجے بنائے ہیں، جنت کے لیول بنے ہیں. انسان دیکھے گا اتنی اونچی بلڈنگیں ہیں، اتنے عالی شان محلات ہیں جنت کے، کاش کہ میرا وہاں پہ گزر بسر ہوتا، مجھے بھی وہ ٹھکانہ دے دیا جاتا. وہاں پہ جا کے کاش کے سوا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ دنیا ہے، دنیا میں ہمیں بتا دیا گیا کہ نیک اعمال کر لو. جو بھی نیک عمل تمہیں نظر آتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چھوٹا سمجھ کے اس کو چھوڑ نہ دینا. اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمل نیک ہو، وہ عمل جو سنت سے ثابت ہے، آسمان والا رب اس چھوٹے سے عمل کی بھی بڑی قدر کرتا ہے. اب سورۃ الاخلاص اس کو لے لی جائے، چھوٹی سی ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم میں سے کون ایسا طاقتور انسان ہے جو رات کو سونے سے پہلے 3/3 حصے قرآن پڑھ کے سوئے؟ قرآن کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے، 10 پارے، پھر 10 پارے، پھر 10 پارے، 30 پارے، 3/3 حصے قرآن کے تم میں سے کون طاقت رکھتا ہے جو پڑھ کے سوئے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا. قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، سارا دن کام کاج کر کے تھکے ہوتے ہیں، ہم نے رات کو سونا بھی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے اللہ اس کو مکمل قرآن کا اجر ادا کر دیتے ہیں. اور یہی سورۃ الاخلاص
جو بندہ 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، صحیح حدیث ہے، جو بندہ 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، سورۃ الاخلاص میں ہے کیا؟ اللہ احکم الحاکمین کی وحدانیت کا بار بار اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہ سورت اللہ اس سورت سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اور جو سورت کو پڑھنے والا ہے آسمان والا رب اس سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، یہ بندہ بھی جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے رب کی وحدانیت کا، رب کی الوہیت کا اعلان کر لیا، اقرار کر لیا۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، وہ انسان جنت میں ضرور جائے گا جو آسمان والے رب کی اتاری ہوئی شریعت میں جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، شریعت میں جو چیزیں ہمارے اوپر حلال کی گئی ہیں ان کو اپنے اوپر حلال سمجھے، شریعت میں جو چیزیں ہمارے اوپر حرام کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام سمجھے، یعنی کہ شریعت کی حلال کردہ چیزیں اور شریعت کی حرام کردہ چیزیں ان کو اپنی زندگی میں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا، آ کے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت اذا صلیت الصلاۃ المکتوبات، کیا خیال ہے آپ کا اگر میں صرف فرض نمازیں پڑھوں جو اللہ نے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کر دی ہیں، پر افسوس ہے آج ہمیں وہ 5 بھی پوری نہیں کر سکتے، آج وہ 5 بھی ہماری پوری نہیں ہیں۔ اگر 50 ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، کم کرتے کرتے کتنی رہ گئی؟ 5۔ اور آسمان والے رب نے کیا کہا تھا؟ اے محمد، جو پیار کرنے والے درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا یبدل القول لدی، ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی۔ 50 نمازیں ہم نے فرض کی تھی، وہ کیا وہ 5 رہ گئی ہیں؟ تیری امت کے لوگ 5 پڑھیں گے، میں آسمان والے رب کو 50 نمازوں کا اجر دوں گا۔ وہ رب تو ہمیں بخشنے کے بہانے دے رہا ہے، بہانے دے رہا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آئے تو صحیح، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں۔ پر ہم اتنے کیا گزرے ہیں، ایمان کا دعویٰ ہے، عمل صالح کی بھی بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن جب ثبوت کی باری آتی ہے ہم زیرو ہیں۔ اللہ ہمیں زیرو سے ہیرو بنا دے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر میں 5 نمازوں پر باقاعدگی کروں، 5 نمازوں پر پابندی کروں، وصمت رمضان، اور میں رمضان کے روزے رکھوں، غور سے حدیث کو سنیے گا، میں رمضان کے روزے رکھوں، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو میں حلال سمجھوں، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، اور میں حرام چیزوں کو اپنے اوپر حرام سمجھوں۔ صرف فرائض کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ نفلی نماز کی بات نہیں ہوئی، یہاں پہ نفلی روزوں کی بات نہیں ہوئی، کوئی اور عملوں کی بات نہیں ہوئی۔ وہ چیزیں جو شریعت نے حلال کی ہیں میں ان کو حلال سمجھوں گا، جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں میں ان کو حرام سمجھوں گا۔ رمضان کے روزے رکھوں گا، 5 نمازوں پر پابندی کروں گا، وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئًا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا خیال ہے ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان سے فرمایا نعم، ہاں، اگر تو اسی پر ہی اپنی زندگی گزارے تو اللہ تجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ جنت میں جانا مشکل ہے، 5 نمازوں کی پابندی کر لیں، فرض روزوں کی پابندی کر لیں، اپنے آپ کو حلال چیزوں پر گامزن کر لیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اگر ہم ان 4 چیزوں پر ہی عمل کر لیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبوت والی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ اگر نبوت والی زبان نے اس بندے کے لیے یہ الفاظ ادا کیے ہیں تو ہم بھی اس رب کے بندے ہیں، اس نبی کی امت میں سے ہیں۔ اگر وہ انسان ان اعمال کو کر کے جنت میں جا سکتا ہے تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم بھی جا سکتے ہیں۔ ان 4 عملوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جس کے 2 بالغ بچے فوت ہو گئے، وہ نوجوان، وہ مرد یا عورت جس کے 2 بالغ بچے فوت ہو گئے اور اس نے رب کی رضا کے لیے اس پر صبر والا معاملہ کیا۔ صبر سے بات یاد آئی، صبر کرنا کب ہے؟ جب آپ پر غم اور دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے نا، اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے۔ بعد میں آپ صبر لاکھ مرتبہ بھی کرتے رہیں، آپ کا صبر بیکار ہے اور فضول ہے۔ نبی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں، آقا علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک عورت قبرستان پہ بیٹھی ہے، ایک قبر پہ بیٹھی ہے اور زار و گدار رو رہی ہے اور اپنی زبان سے کچھ الفاظ بھی ادا کر رہی ہے۔
زاروں کی دار روئی جا رہی ہے اور اونچی اونچی ماں بہلا کرتے ہوئے کچھ الفاظ بھی ادا کر رہی ہے. نبی علیہ السلام اس کے قریب گئے اور جا کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا اس میں اللہ کی بندی صبر کر. اب اس عورت کو پتا نہیں تھا کہ مجھے بات نصیحت کرنے والا انسان کون ہے, کون سی شخصیت ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی بندی اصبر, صبر کر. یہ عورت آگے جواب کیا دیتی ہے, اگر تیرے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوتے نا تو پھر میں پوچھتی, پھر میں دیکھتی تو صبر کیسے کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, چپ کر کے اپنی سواری پر سوار ہوئے اور چل دیے. صحابہ کرام اس عورت کے قریب ہوئے اور کہا تجھے پتا ہے کہ تو نے کس کو منہ توڑ کے جواب دیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تجھے صبر کی تلقین کر کے گئے تھے. یہ عورت کے حواس اڑ گئے, پریشان ہو گئی کہ میں نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی, میں بے ادب ہو گئی. بھاگ کے گئی نبی علیہ السلام کے پاس, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں, میں اب صبر کروں گی. نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا صبر اس وقت ہوتا ہے جب تمہارے اوپر غم کے بادل ٹوٹ پڑے, بعد میں لاکھ مرتبہ بھی صبر کرتی رہو, اس صبر کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جس کے 2 بچے بالغ فوت ہو جائیں اور اس پر وہ رب کی رضا کے لیے صبر کا معاملہ کر لے اور رب سے اچھی امید رکھے, اللہ احکم الحاکمین ان کے اس صبر والے معاملے کو دیکھتے ہوئے کل قیامت کو ان کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا. اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. حضرات نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی. آقا علیہ السلام کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی, موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی, اسی طرح جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہم سب کے لیے ایک تحفہ دیا اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانا اور جا کے اپنی امت کے لوگوں کو میرا سلام کہنا اور ساتھ میں ایک تحفہ بھی دینا اور ان کو ایک بات بھی بتانا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے لیکن اس میں پھل, اناج, درخت, غلہ جو بھی لگنا ہے وہ دنیا میں جو تمہاری محنت ہوگی اسی حساب سے وہاں پہ سب کچھ ہوگا. اور اگر تم چاہتے ہو تمہاری جنت خوبصورت ہو جائے, اس میں درخت لگا دیے جائیں, وہ جنت عالی شان ہے, خوبصورت ہے, مزید خوبصورت تر کرنا چاہتے ہو, ایک عمل کا وظیفہ کرنا تم شروع کر دو. یہ وہ وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جو بندہ اپنی زبان سے کثرت سے یہ وظیفہ کرتا رہتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے خلوص نیت کے ساتھ, جنت کے محل میں اللہ اس کے لیے ایک خوبصورت درخت لگا دیتے ہیں. آج کتنا وقت لگتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے؟ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں, باتوں کی بجائے باتوں سے اجتناب کریں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, جس نے ایک مرتبہ خلوص نیت سے پڑھ لیا جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اور فرمایا جس بندے نے اس عمل کا وظیفہ کرنا شروع کر دیا, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا پورثت لہ نخلۃ فی الجنہ, اس بندے کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے اس کے اندر, جنت کے اندر جو محل, جو بلڈنگ اس کو ملنے والی ہے, آسمان والا رب اس کے جانے سے پہلے اس کی تیاریوں کو مکمل کر رہے ہیں. اور جب ہمارے گھر میں مہمان آئے اور ہماری تیاریاں مکمل ہوں تو مہمان دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی مہمان خوش ہوتا ہے. ہم جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو دنیا میں جو ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کا صلہ جب جنت میں دیکھیں گے تو خوش ہوں گے کہ نہیں؟ اور جنت کیسی, انسان جو سوچے گا ملے گا, جب چاہے گا, جو چاہے گا, جس وقت چاہے گا اس کو ملے گا, جو اس کی سوچ ہوگی اس کے مطابق اس کو دے دیا جائے گا. اور جنت اتنی عالی شان ہونے کے باوجود جب اللہ احکم الحاکمین سارے کے سارے جہنمیوں کو جہنم میں اور سارے کے سارے جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور پھر جنت والوں سے مخاطب ہو کے کہے گا یا اہل الجنہ, اے جنت والو خوش ہو گئے جو میں نے تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے, میں نے اپنے ان وعدوں کو پورا کیا کہ نہیں؟ تو سارے کے سارے جنتی یک زبان ہو کے کہیں گے اے اللہ الحمدللہ الذی, اے اللہ تیری ذات کا بڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس جنت کا وارث بنایا اور جو تو نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے آج تو نے اپنے ان تمام کے تمام وعدوں کو پورا کر دیا. دعا کریں ان خوش نصیبوں میں اللہ ہم سب کا بھی شمار کر دے.
لیکن شمار تب ہوگا جب ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، اس کے لیے محنت کریں گے۔ ایمان تو ہم لے آئے، لیکن ایمان لانے کے بعد اب ضرورت ہے نیک اعمال کی۔ اللہ ہمیں وہ نیک اعمال کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک بات بہت اہم ہے جو ہماری نظر میں شاید گناہ نہیں، جو ہماری نظر میں شاید گناہ نہیں، ہم تصور نہیں کرتے۔ ایک مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں نا الحمدللہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے یا اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے والا ہوتا ہے؟ دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے اور ہمارے دین نے ہمیں وہ اخلاص والے اعمال دیے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ہم وہ عملوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لینا تو جنت میں جانا مشکل ہے ہی نہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم چاپلوسی چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑانا چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے، موقع ہاتھ میں آیا نہیں، ہم نے ایک بات کا اشتہار بنایا نہیں۔ اشتہار تو چھوٹی بات ہے، ہم تو کئی خبریں ساتھ میں جوڑ کے اس بندے کی عزت کی ایسی دھجیاں اڑاتے ہیں کہ دوبارہ وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو کسی دوسرے مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں تو کوئی نہیں نہ کرتا، ہمت ہی نہیں ہوتی نا۔ پتہ ہے منہ تے شاید بھی لڑائی والا معاملہ بھی ہو جائے، غیر موجودگی میں سارا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں جب اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، من ذب عن عرض اخیہ بالغیبۃ، جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ خامیاں ہر انسان کے اندر ہیں، کمیاں ہر انسان کے اندر ہیں، کوتاہیاں ہر انسان کے اندر ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد دودھ کی دھلی نہیں، کہیں نہ کہیں ان سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان جو دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، پھر اللہ پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے۔ جہنم سے آزاد ہو کے کدھر جائے گا؟ بولیں، جہنم سے آزاد ہو کے کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے، ہم بھی دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کی عزت کے دفاع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک معاملہ اور بھی ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں، غصے والا معاملہ۔ بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اللہ ہمیں اس غصے والے برے عمل سے بچنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھ دی۔ اتنا آسان سا عمل ہے جنت میں جانا، جنت میں جانا درکنار نہیں ہے، غصے والے عمل کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات ہمارے اوپر کتنے نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ سارے بولیں، بلکہ وہ بولو جنہوں نے پانچ پڑھنی ہوں گی۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ من صلی الفردین دخل الجنہ، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے کہ جس بندے نے دو ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کر لی نا وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب ٹھنڈی دو نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عصر کی اور فجر کی یہ دو ٹھنڈی نمازیں ہیں، جس نے ان دو نمازوں پر باقاعدگی کر لی، ان کی حفاظت کر لی، یہ بندہ داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا جس بندے نے ظہر سے پہلے 4 رکعات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، اس پر باقاعدگی اختیار کر لی، ظہر کے فرائض یعنی کہ جماعت کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں ان سے پہلے 4 رکعت، جس بندے نے اپنی زندگی کا ان 4 رکعات کو معمول بنا لیا، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو بھی جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی۔ حضرات ایک اور بات بتاؤں، نبی علیہ السلام نے ایک ایسا وظیفہ بتایا کہ انسان اگر ان پر اپنی زندگی کو گزار لے، اللہ احکم الحاکمین 2 چیزوں سے اس انسان کو بری کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ سب چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو نفاق سے بچا لے، جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہنم سے بچا لے۔ نفاق ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی گندگی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے لیکن دلوں میں کوڑ تھا، نفاق تھا،
وہ ساری کی ساری نمازیں اور سارے کے سارے وہ نیک اعمال ان کے منہ پر مار دیے. عبداللہ بن ابی منافق کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تو ڈینا علی میں آپ کے ساتھ ہوں، منہ پر میں آپ کے ساتھ، پیچھے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف چالے چلنے والا سب سے بڑا منافق ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ بڑے بڑے کافروں کے جو سردار ہیں، یہ کیا ہیں سارے؟ یہ سارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، لیکن سینے میں دل میں منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، دل میں اخلاص نہیں ہے. تو جب اخلاص نہیں تھا تو آسمان والے رب نے ان کا ٹھکانہ کیا رکھا ہے؟ جہنم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرکہ التکبیرۃ الاولی، جو بندہ 41 دن، کتنے دن؟ 41 ڈیز، جو بندہ 41 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازوں پر باقاعدگی کر لیتا ہے، پابندی کر لیتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیتے ہیں. اور صرف زبانی کلامی نہیں، کتبت لہ براءتانی، اللہ احکم الحاکمین اس کی برات کا اعلان صرف کرتے نہیں بلکہ لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تو اعلان ہی کرتے تو کافی. کن کن چیزوں سے بری کیا جاتا ہے؟ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. یہ انسان اپنی زندگی کی آخری سانس تک نفاق میں نہیں جا سکتا. اللہ اس کو نفاق سے محفوظ کر لیں گے اور مرنے کے بعد اللہ اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دیں گے. کتنے دن عمل کرنا ہے؟ 41 دن. تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اس کو پہلی تکبیر کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ. جس بندے نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں 41 دن باقاعدگی سے اس نے 41 دن والا پیریڈ پورا کر لیا، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو جہنم سے بھی آزاد کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور اس بندے کو نفاق سے بچانے کا بھی اللہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ بندہ نفاق والی موت نہیں مرے گا، یہ بندہ جہنمی والی موت نہیں مرے گا. تو پھر یہ کس طرف جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی اس 40 اور 41 روز کے پیریڈ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 قسم کے انسان ایسے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا. سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن 7 خوش نصیب انسان ایسے ہوں گے کہ جن کو آسمان والا رب اپنے جنت کا، اپنے عرش کے سائے کا حقدار بنائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی جنت کا مہمان بھی بنائے گا. حضرات، وہ 7 انسان کون ہیں؟ امام عادل، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا امام. وشاب نشأ بعبادت اللہ، اور وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، بدماشی میں نہیں، بےہودگی اور گندے کاموں میں نہیں، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. ورجل كان قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. آج ہمارا حال تو یہ ہے نا، نماز کا سلام پھرنے کی دیر ہوتی ہے، ہم ایسے بھاگ کے جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسی جیل سے ہمیں سالوں بعد نجات مل رہی ہو. ہمیں دروازہ کھول دیا ہے، لو جی پاس جو نکل سکتا ہے نکل جائے، بس 5 منٹ کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے. کیونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں، اللہ کے عرش کا سایہ لینا ہے. کہاں بول رہے ہیں؟ یہ بھی چند دنوں بعد گرمی آنے والی ہے، اور گرمی میں جب دھوپ ہوگی نا، کوئی انسان دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. جتنا مرضی وہ باڈی بلڈر ہے، طاقتور ہے، دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. آج ہزاروں میل کی مسافت پر سورج ہے، اور جب 1 میل کی مسافت پہ آ جائے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اور یہ زمین یہ والی نہیں ہوگی تانبے کی زمین، ننگے بدن، ننگے پاؤں، 1 میل کی مسافت پر سورج. وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ آج ان عملوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. یہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم سایہ دار جگہ ڈھونڈتے ہیں، اور جب وہاں پہ اس طرح کی کیفیت ہوگی قیامت والے دن، سوائے اللہ کے عرش کے اس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. تو کیا ہم سب اس سائے کے حقدار بننا چاہتے ہیں؟ سارے بولیں اللہ تو گواہ ہے نا کہ سارے بچے، بوڑھے، جوان، مائیں، بہنیں، یہ سارے کے سارے تیرے عرش کے سائے کے حقدار بننا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل كان قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ. وہ
وہ نوجوان، وہ بوڑھا، وہ بچہ، وہ مرد یا عورت کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکل کے کسی کام کی ضرورت سے باہر چلا جائے اس کے دل کو سکون نہیں ہوتا تب تک حتی یعود الیہ، جب تک وہ واپس مسجد کی طرف پلٹ نہ آئے۔ آسمان والے رب کو اس کی اللہ کے گھر کے ساتھ، مسجد کے ساتھ یہ محبت والا عمل اتنا پسند آئے گا کہ آسمان والے رب نے اس بندے کے لیے، اس بوڑھے کے لیے، اس جوان کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ کل قیامت کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تجھے میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ حضرات، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا، وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے اور جب ان میں تفرقہ ہوا تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ اور وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ انسان کہ جس کا تنہائی میں جس نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کے ڈر اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، یہ وہ انسان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ان کو کل قیامت کو اپنے عرش کا سایہ بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب کو جنت کا وارث بھی بنانا ہے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، چھٹا وہ انسان کہ جس کو کسی حسب و نسب والی بڑی خوبصورت لڑکی نے برائی کی دعوت دی ہو اور یہ کیا کہے، ٹھیک ہے میں آنا بیان کیا کہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھی اللہ سے ڈر جا۔ یعنی کہ اس نے اس خوبصورت عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا، کس غرض سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے عذابوں کی وجہ سے۔ یہ وہ کچھ نصیب انسان ہوگا کل قیامت کو اللہ اس کو اپنے جنت اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے، چونکہ وقت ہو چکا ہے، اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ جو 7 عمل ہم نے سنے ہیں اللہ ہمیں ان سارے کے سارے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم مجرم ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں۔ شیطان کے شر سے ہم سب کو بچا کے اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایماندار بنا دے، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دے، اے اللہ ہمیں حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حرام کردہ چیزوں کو اپنے پر حرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا پابند بنا دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا دے۔ نیک اعمال کو جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں، جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں تیری رحمت کے ساتھ، اے اللہ وہ تمام نیک اعمال ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔